میں ابلیس ہوں۔ ویسے اس نام سے مجھے کم لوگ ہی جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ مجھے شیطان کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے اور بہت سے نام ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ ہر روز لغت میں کتنے ناموں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اسی اعتبار سے میرے ناموں میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال مجھے ان ناموں میں زیادہ دلچسپی نہیں، کیونکہ میں نام کے بجائے کام میں دلچسپی لینے والوں میں سے ہوں۔ ویسے بھی نام ایک بے معنی شے ہے، اصل چیز تو کام ہے۔ چلیں، یہ تو ایک بے مقصد سی بحث ہے جو میں نے خواہ مخواہ ہی چھیڑ دی ہے۔ حالانکہ یہ مجھے تعارف کرانے کی ضرورت تھی ہی نہیں، میرا تو نام ہی میری پہچان ہے۔ نام تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور کام سے بھی آپ سب بخوبی واقف ہیں، لیکن اس پر میں مزید آگے چل کر روشنی ڈالوں گا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ میں خدا کی مخلوق میں شامل تھا، اس مخلوق سے جسے اس نے صدیوں سے اپنے پاس جنت میں رکھا ہوا تھا، اس مخلوق میں جو انسان کی آمد سے پہلے اسے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، میرا قیام شروع سے ہی جنت میں تھا۔ جب تک میں جنت میں رہا، دن رات خدا کی عبادت کرتا رہا۔ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی کام تھا ہی نہیں، اور یقین کریں اگر کوئی اور کام ہوتا بھی تو میں سب چھوڑ کر خدا کی عبادت کرتا۔ ان دنوں مجھے خدا سے کچھ ایسا ہی عشق تھا۔ عبادت تو جنت میں موجود اور مخلوقات بھی کرتی تھی، مگر مجھے ہمیشہ یوں ہی لگتا تھا کہ جتنی عبادت اور عقیدت سے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے یاد نہیں میں نے کتنے عرصے خدا کی عبادت کی، یہ یاد رکھنے والی بات ہی نہیں۔ آپ خود سوچیں، آپ اپنے خالق کے پاس ہوں، اس کی عبادت کر رہے ہوں، تو پھر وقت کا حساب کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو کچھ یہی حال میرا تھا۔ مجھے بھی یاد نہیں میں نے کتنے سال، کتنی صدیوں اور کتنے زمانے اللہ کی عبادت کی۔ صرف عبادت نہیں کی، ڈوب کر اللہ کی عبادت کی۔ میرا خیال تھا کہ اس عبادت کی وجہ سے میرا اللہ کے نزدیک ایک خاص مقام بن گیا ہوگا۔ آپ خود سوچیں، اتنی عبادت کے بعد اگر یہ توقع کر رہا تھا تو کیا غلط کر رہا تھا؟ آپ بھی تو یہی توقع کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لیں تو یہی سوچتے ہیں کہ اب آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں بھی یہی توقع کرنے لگا تھا کہ میں اب خدا کے نزدیک اہمیت اختیار کر گیا ہوں، مگر یہ میری سب سے بڑی بھول تھی۔ میں نے صدیوں اللہ کی عبادت کی، اور جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اللہ کے نزدیک اہمیت اختیار کر گیا ہوں، تو اللہ نے مجھے ایک جھٹکا دیا۔ جی ہاں، زبردست جھٹکا، اور جھٹکا آپ کی صورت میں دیا تھا، یعنی انسان کی صورت میں۔ اللہ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ انسان ہے، اور اسے میں نے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم سب ہکا بکا رہ گئے تھے، ہم سے مراد جنات اور فرشتے۔ پھر اللہ نے ہم سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے۔ وہ سوال اتنا عجیب تھا کہ ہم جواب دے ہی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں تو صرف عبادت کرنا آتی تھی۔ کچھ شرمندہ ہو کر فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر اللہ نے خاموش کھڑے انسان سے بھی انہی چیزوں کے نام پوچھے۔ اس وقت میرا دل بے اختیار کہہ کے لگانے کو چاہ رہا تھا، جن چیزوں کے نام آگ اور نور سے بنی مخلوق نہیں بتا سکتی تھی، اس کا نام مٹی سے بنا انسان کہاں بتا سکتا تھا؟ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، جب انسان نے بڑے اطمینان کے ساتھ ان سوالات کے جواب دیے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ایک لمحے کے لیے تو میرا سانس رک گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحہ میں جان گیا تھا کہ ان سوالات کے جواب دینے کی صلاحیت انسان کے پاس نہیں تھی۔ یہ اللہ کا خاص تحفہ تھا جو اسے عنایت کیا گیا تھا۔ اس تحفے کو علم کہتے ہیں۔ اس وقت میرا دل چاہا میں پھوٹ پھوٹ کر روں۔ اتنی عبادت کے بعد بھی مجھے کچھ نہیں ملا مگر انسان۔ اس وقت مجھے انسان سے نفرت ہو گئی تھی۔ شاید میں اس نفرت کا اظہار کبھی نہ کرتا، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے تو مجھے آپے سے باہر کر دیا تھا۔ جب خدا نے ہم سب کو مٹی سے بنے انسان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو میں غصے اور حسد سے پاگل ہو گیا۔ آج تک میں خدا کو سجدہ کرتا آیا تھا،
آپ کو تو اندازہ ہی نہیں سجدہ کیا ہوتا ہے۔ سجدہ تو وہ تھا جو میں خدا کو کیا کرتا تھا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، پوری محبت سے میں اللہ کو سجدہ کیا کرتا تھا، اور اب اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں انسان کو سجدہ کروں۔ میں نے خدا سے صاف انکار کر دیا، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ کو میرے انکار پر بہت غصہ آیا اور پھر مجھے جنت سے نکلنے کا حکم دے دیا، ساتھ ہی میرے لیے عذاب کا اعلان بھی۔ تب میں نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ مجھے اتنی اجازت دے کہ میں ابد تک انسان کو بھی اسی طرح نافرمانی پر مجبور کرتا رہوں جس طرح انسان کی وجہ سے میں نافرمانی پر مجبور ہو گیا۔ اس وقت میں نے اللہ سے کہا کہ میں انسان پر بار بار وار کروں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے زیادہ تر کو نافرمان پائے گا۔ تب اللہ نے فرمایا تھا، جو نافرمانی کریں گے وہ تیرے ساتھ ہی دوزخ میں جائیں گے، مگر جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے کسی فریب میں نہیں آئیں گے۔ اب یقین نہیں کریں گے میں اللہ کے اس فرمان پر کس طرح حسد سے جل بھنا تھا، اللہ کو کس قدر اعتماد تھا انسان پر، اور کتنی محبت سے اللہ نے کہا تھا میرے بندے۔ میں بتا نہیں سکتا تھا کہ کیسے میں اس وقت انسان کا خون کر دینا چاہتا تھا۔ میں صدیوں اس کی عبادت کر کے اس قابل نہیں ہو سکا تھا کہ وہ مجھ پر اعتبار کرتا، اور انسان اس کے اتنے قریب ہو گیا کہ اللہ اس پر اپنے اعتماد کا یوں اظہار کر رہا تھا۔ میں نے اسی وقت یہ طے کر لیا تھا، میں نے انسان پر اللہ کے اعتماد کو ختم کرنا ہے، اور اس دن سے میں آج تک انہی کوششوں میں مصروف ہوں۔